بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 66 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق الجزائر کے حصہ 2 پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کے اہم ابحاث جان لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا۔ ہمارا پچھلا سبق الجزائر کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بات کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس کی آبادی سے متعلق پڑھا، اور پچھلے سبق کا ہمارا 5واں اور سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھیں۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق الجزائر کے حصہ 2 پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب ہوگا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب پر بات کریں گے۔ الجزائر ایک ایسا ملک ہے جو اپنے مذہبی تنوع کے لیے جانا جاتا ہے، جو اپنے تاریخی تناظر اور ثقافتی ورثے سے متاثر ہے۔ اسلام الجزائر میں غالب مذہب ہے، جس کی تقریباً 99% آبادی مسلمان کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ اسلام کو اس خطے میں 7ویں صدی کے دوران متعارف کرایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے اس نے الجزائر کی ثقافت، اقدار، روایات اور یہاں تک کہ قانونی نظام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ الجزائر کے مسلمانوں کی اکثریت اسلام کی سنی شاخ کی پیروی کرتی ہے، جبکہ ایک چھوٹا حصہ عبادی روایات پر عمل پیرا ہے، جو کہ بنیادی طور پر مذہب کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ اسلامی عقیدے کے اندر افراد اور برادریوں کے درمیان مختلف طرز عمل اور عقائد موجود ہیں۔ تصوف اسلام کی ایک صوفیانہ جہت ہے، جو الجزائر میں بھی اپنی قابل ذکر موجودگی رکھتی ہے۔ تصوف روحانی تجربات، مراقبہ اور خدا سے قربت حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ بہت سے الجزائری صوفی رسومات میں مشغول ہوتے ہیں، جیسے کہ ذکر یعنی خدا کی یاد، اور زاویہ یعنی کہ صوفی ملاقات کی جگہوں میں شرکت کرنا۔ صوفی بھائی چارے یا طریقی الجزائر میں گہری جڑیں رکھتے ہیں، اور ملک کے مذہبی اور سماجی تانے بانے پر ان کا نمایاں اثر ہے۔ الجزائر میں عیسائیت کی اقلیت میں موجودگی ہے۔ تاریخی طور پر عیسائیت الجزائر کے بعض علاقوں میں خاص طور پر رومن دور میں پھیلی ہوئی تھی، تاہم اس خطے پر عربوں کی فتح کے بعد عیسائیت میں کمی آئی، اور آج عیسائی آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا فیصد بنتے ہیں۔ الجزائر میں عیسائیوں کی اکثریت غیر ملکی ہے، بشمول تارکین وطن، مہاجرین جو گرجا گھروں اور عیسائی برادریوں میں اپنے عقیدے پر عمل پیرا ہیں۔ اسلام اور عیسائیت کے علاوہ الجزائر میں یہودی برادری بھی آباد ہے۔ تاریخی طور پر یہودی صدیوں سے الجزائر میں آباد ہیں، اور 20ویں صدی کے وسط تک ان کی موجودگی خاص طور پر نمایاں تھی۔ ریاست اسرائیل کے قیام اور الجزائر میں سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ بہت سے یہودیوں نے ہجرت کی، جس کے نتیجے میں آج ملک میں ایک چھوٹی یہودی برادری باقی ہے۔ اگرچہ الجزائر کے یہودیوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن ان کے ثقافتی اور تاریخی اثرات کو اب بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے الجزائر کے مذاہب پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ الجزائر کی تاریخ کافی پرانی ہے، اور اس کا آغاز تقریباً 9ویں صدی قبل مسیح سے ہوتا ہے۔ الجزائر زمانہ قدیم میں شمالی افریقہ کے اس حصے میں شامل تھا، جو اہل فونیشیا کے زیر تسلط تھا۔ 9ویں صدی قبل مسیح میں اس کا دارالحکومت قرطاجنہ تھا۔ 146 قبل مسیح میں یہ اہل روم کے زیر تسلط آ گیا، جنہوں نے شمالی افریقہ میں اپنا ایک صوبہ ماریتانیہ قائم کیا۔ الجزائر اس صوبے کا حصہ تھا۔ اس زمانے میں اسے نومیدیا کہتے تھے۔ 428 عیسوی میں اسپین کے وینڈلز نے اہل روم کو شکست دے کر
الجزائر پر قبضہ کر لیا اور پھر 100 سال تک یہاں ان کی حکمرانی رہی۔ 533 عیسوی میں رومیوں کے شہنشاہ جسٹینن نے وینڈلوں کا اقتدار ختم کر کے الجزائر اور پورے شمالی افریقہ کو بازنطینی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ یوں یہاں کے مقامی باشندے جو بربر کہلاتے تھے ایک عرصے تک غیر ملکی استحصال و استبداد کے تحت زندگی بسر کرتے رہے۔ اسلام کی آمد یہاں 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں ہوئی، جب مسلم سپہ سالار حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی فوج لے کر آئے اور دایان اسلام نے ایک مختصر عرصے میں شمالی افریقہ کو بازنطینی سلطنت کے جبر و تشدد سے نجات دلائی۔ حضرت عقبہ بن نافع نے قیروان کی بنیاد رکھی۔ اب فوج نے مکمل طور پر یہاں اپنا قبضہ جما لیا اور بربر قبائل نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اسپین پر حملے کے وقت بھی عربوں کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت عقبہ کا مقبرہ الجزائر کے شہر بسکرہ میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت عقبہ کے بعد اسلامی اقتدار مختلف خاندانوں اور مذہبی تحریکوں کے ہاتھوں منتقل ہوتا رہا، جن میں 2 تحریکیں المرابطون اور الموحدون زیادہ مشہور ہوئیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں الجزائر کی حکمرانی بنو اغلب کے ہاتھ میں آئی۔ 9ویں صدی میں فاطمی اقتدار قائم ہوا۔ 10ویں صدی عیسوی میں بنو زیری فاطمیوں کے سب سے مفید اور کارآمد رفع کار بن گئے۔ فاطمیوں کے پہلے گورنر یوسف ابن زیری نے 972 میں مکمل خود مختاری حاصل کر لی۔ اس کے پوتے بادیس کے دور حکومت میں اس کے چچا حماد نے الجزائر میں ایک نئے خاندان کی حکمرانی قائم کی، جس نے بنو حماد کے نام سے عرصے تک حکمرانی کی۔ اس زمانے میں بربروں میں مذہبی اصلاح کی تحریک المرابطون کے نام سے چلی۔ 11ویں صدی عیسوی سے لے کر 1027 عیسوی تک مرابطیوں نے شمال میں الجزائر سے لے کر جنوب میں سینیگال تک کا وسیع علاقہ قبضے میں لے لیا، حتیٰ کہ انہوں نے اسپین پر بھی اپنا تسلط جما لیا۔ 1170 عیسوی میں ایک بربر محمد ابن تومرت نے مذہبی اصلاح کی ایک اور تحریک شروع کی جو الموحدون کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس سے قبل 1145 عیسوی میں موحدون اور بنو مومن نے اپنی حکومت پورے شمالی افریقہ پر قائم کر لی تھی۔ ان دونوں خاندانوں نے اسلامی اندلس کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ یوں انہوں نے اپنی سلطنت کے شہروں خصوصاً تلمسان کو اندلس کے شاندار تمدن کی برکات سے مالا مال کیا۔ 1511 میں ہسپانویوں نے الجزائر شہر کے قریب ہی ایک جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ یہ جزیرہ الجزیرہ بندرگاہ سے 300 گز کے فاصلے پر ہے۔ اس پر ہسپانوی افواج نے ایک مضبوط قلعہ بنا کر توپیں نصب کر دی، جن کا رخ بندرگاہ کی طرف تھا۔ عروج باربروسا نے الجزائریوں کی درخواست پر یہاں اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ ہسپانویوں نے 6 ماہ تک تلمسان کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر 1518 میں عروج کی شہادت کے بعد اس کے بھائی اور ترک امیر البحر خیر الدین باربروسا نے ہسپانویوں کو یہاں سے نکال باہر کیا اور مفتوحہ علاقے سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیے۔ عیسائیوں کے بحری ہنگامہ آرائیوں کے تدارک کے لیے یہاں ایک مسلم بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ اس کے بعد الجزائر عثمانی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ عثمانی ترکوں کی طرف سے الجزائر میں پاشا حاکم مقرر ہوتے تھے، جن کی میعاد حکومت صرف 3 سال ہوتی تھی۔ اس لیے ترکوں کو الجزائر کے نظم و نسق کی درستگی کا موقع نہ مل سکا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ الجزائر سمیت تمام افریقی صوبے خود مختار ہوتے گئے۔ اس دوران اسپین اور دیگر یورپی ممالک کی طرح فرانس بھی الجزائر کے داخلی انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مذموم استعماری مقاصد کی خاطر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ 1816 میں فرانس نے الجزائر پر پہلا حملہ کیا، بعد ازاں 1830 میں باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ کے اسباب بھی عجیب و دلچسپ ہے۔ حکومت فرانس نے اپنی طوائف الملوکی کے زمانے میں الجزائر سے گیہوں خریدا تھا، جس کی قیمت 70 لاکھ فرانک سے زیادہ تھی۔ فرانس نے 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک یہ قیمت ادا نہیں کی۔ 1819 میں دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا کہ رقم قسطوں میں ادا کر دی جائے گی۔ 1821 سے قسطوں کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن فرانس اپنے معاشی مشکلات کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکا۔ الجزائر کے حاکم حسین پاشا نے شاہ فرانس چارلس دہم سے واجب الادا رقم ادا کرنے کے لیے خط لکھا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ 1828 میں جب فرانسیسی سفیر حسین پاشا کے پاس آیا تو پاشا نے خط کا جواب نہ دینے کی شکایت کی۔
فرانسیسی سفیر نے تمام سفارتی و اخلاقی اصول بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے بادشاہ سلامت اس شخص کو براہ راست مخاطب نہیں کرتے جو درجے میں اس سے کم تر ہو۔ اس پر حسین پاشا کو اتنا تیش آیا کہ اس کے ہاتھ میں جو پنکھا تھا وہ سفیر کے منہ پر دے مارا۔ فرانس پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس واقعے کو جواز بنا کر فرانس نے جنگ شروع کر دی۔ فرانسیسی بیڑے کو حکم ملا کہ الجزائر بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا جائے، پھر 1830 میں باقاعدہ حملہ کر دیا گیا۔ عین اسی موقع پر سید محی الدین الحسین نے فرانس کے خلاف عالم جہاد بلند کیا اور مختلف ریاستوں کو باہم ملانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ فرانسیسی سامراجیت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس تحریک کو سید موصوف کے فرزند ناصر الدین عبد القادر الحسین نے سنبھال لیا اور 1847 تک فرانس کے خلاف زبردست جہاد جاری رکھا۔ یہ امیر عبد القادر الجزائری کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس تحریک مزاحمت نے الجزائر اور امیر عبد القادر دونوں کو عالمی شہرت کا مرکز بنا دیا۔ 2 مرتبہ حکومت فرانس نے مجبور ہو کر امیر عبد القادر سے صلح کی اور دونوں مرتبہ بدعہدی کر کے نئے سرے سے جنگ چھیڑ دی۔ فرانس نے چھوٹے چھوٹے عمراء اور رؤساء کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ فرانس نے الجزائر پر دوبارہ قبضہ کیا اور امیر عبد القادر کو گرفتار کر کے فرانس میں نظر بند کر دیا۔ عزیز طلباء کرام، الجزائر کی بقیہ تاریخ کا جائزہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں لیں گے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر بات کی۔ ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس کی مختصر تاریخ کے بارے میں پڑھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔